کیا عورتوں کا جلسے میں ناچنا گانا جو ہے وہ بالکل صحیح ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے سیاست چل رہی ہے یا پھر موجودہ سیاست کی بات کریں، انتخابی جو ہیں باقاعدہ طور پر انتخاب نزدیک ہیں اور پارلیمانی نشست کے لیے اس وقت چرچا عروج پر ہو رہی ہے۔ مختلف 2019 کے بعد پارٹیاں بنی ہیں، لوگ کس پہ آخرکار بھروسہ کریں؟ اس وقت جس طریقے سے جموں کشمیر پوری میں ماحول بنا ہے، کہیں نہ کہیں سوچ و وچار کرنے والا ہے۔ ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو موجود ہیں سلمان نظامی جی، جو کہ ڈی پی اے پی کے ایک سینئر لیڈر ہیں، جنہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا تھا آگاہ روح اللہ کو، اور اس کے جواب میں کیا ہوا یا پھر کیا آیا وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سلمان جی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سیاست تو چلتی رہے گی مگر کہیں ساری کشمیریت جو ہوتی تھی اب کشمیریت پیچھے چھوٹ رہی ہے اور کئی ساری چیزیں جو ہے نئی سامنے آ رہی ہیں۔ کس طریقے سے دیکھیں گے اس موجودہ ماحول کو؟ دیکھیے، میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب کئی سوشل میڈیا سائٹ سے میں نے دیکھا کچھ ہماری بہنیں تھیں اور ان کو جس طریقے سے وہاں نچوایا گیا ایک پولیٹیکل ریلی میں، تو مجھے دکھ ہوا کہ پولیٹیکل لیڈر جو ہے جیسے باہر ہم دیکھتے تھے باہر کے ملکوں میں جو غریب گھر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے نچوایا جاتا ہے، ویسے ہی میں نے نیشنل کانفرنس کے جلسے میں دیکھا اور ایکسپیکٹ نہیں تھا مجھے۔ آغا صاحب جن کی ہم مطلب بہت سالوں سے ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کی پھر وفات ہوئی اور ہم ان کو بہت قدر کرتے تھے، تو پھر میں نے اس لیے ٹویٹ دیکھا کہ ان کے نعرے وہاں تھے، رح اللہ صاحب کے لگ رہے تھے اور ناچ گانا تھا، تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی عظیم ہستی کا بیٹا جس کا چناؤ ہے اور اس میں ہماری کشمیر کی جو بہنیں ہیں ان کو نچوایا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس میں رپلائی بھی کیا، لیکن یہ مجھے کنسپریسی لگی کہ کہیں یہ آر ایس ایس کی اور نیشنل کانفرنس کی کوئی کنسپریسی تو نہیں ہے کشمیریت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کا جو اصول ہے، جو ویلیوز ہیں، اس کو ڈینٹ پہنچانے کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے آر ایس ایس بی جے پی کئی سالوں سے کوشش کر رہی ہے کہ کشمیریت کو ختم کریں، جس طریقے سے ہمارے حقوق چھینے گئے، 370 کو چھینا گیا، ہماری زمینوں کو چھینا گیا، ہماری نوکریوں کو چھینا گیا، ہماری پہچان ختم کی گئی، تو یہ اس کنسپریسی کا حصہ تو نہیں ہے، کیونکہ فاروق عبداللہ صاحب نے حال ہی میں بیان بھی دیا کہ میرے دروازے بی جے پی کے لیے کھلے ہیں۔ ایک طرف سے دویندر سنگھ رانا نے حال ہی میں بیان بھی دیا کہ عمر عبداللہ صاحب جو ہے دلی جا کے بی جے پی سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ جوڑیے، تو یہ ایک سازش تو نہیں ہے کہ ہماری معصوم بچے جو بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، ان کو جس طریقے سے ڈانس کروایا جا رہا ہے، اس کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے، اس میں نیشنل کانفرنس اور آر ایس ایس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس تو ہے ہی ہے کیونکہ ان کی پولیٹیکل ریلی میں ایسا سب کچھ ہوا، تو ہر کشمیری اس کی مذمت کر رہا ہے، ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ تو ان لیڈروں کو جو ہے پہلے اپنے گھروں سے عورتوں کو نکالنا چاہیے۔ ان کی بیٹیاں کیا ہیں، ان کی جو ہے بہنیں نہیں ہیں، ان کو نچواؤ۔ تو غریب لوگوں کی بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنے پروگرام میں ایک مذاق بنا کے رکھا ہے۔ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ عورت کو پروٹیکٹ کرو، عورت کی لیلامی نہیں کرو، جو آج نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ صاحب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مشہور بھی ہیں ڈانس کرنے میں، فاروق صاحب بالکل مشہور ہیں۔ اس کلچر کو تو فاروق صاحب نے ختم کیا ہے۔ اب جو کچھ بچا ہوا ہے، جو کشمیر آج ہیلپلیس لوگ ہیں، آج جو کشمیری جو ہیں ایک ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اس میں اگر اپنے کلچر کو سیکیور اور پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس میں فاروق عبداللہ صاحب آر ایس ایس کے ایجنڈے کو، کیونکہ کشمیری کوئی بھی لیڈر ابھی تک دلی میں نہیں گیا اور جس نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے نہیں دیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ہمدرد ہیں، لیکن دلی میں جاتے ہیں، وہاں بی جے پی کی سبھاؤں میں جاتے ہیں، واجپئی جی کی جو کنڈولنس میٹنگ تھی وہاں جو ہے چیخ چیخ کے فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے۔ ہم بھارت ماتا جو ہے اس کی جے نہیں کہہ سکتے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس زمین کے ساتھ ہماری محبت ہے، لیکن ہم بھارت کو ماتا نہیں مان سکتے، ہم اس کو ملک مانتے ہیں، ہم ملک کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو اس کلچر کو، اس کشمیر کا جو کلچر ہے، اسلام کی جو ویلیوز ہیں، کلچر ہے، اس کو ختم کرنے کی سازش آر ایس ایس اور نیشنل کانفرنس، یہ بہت جلدی آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر نیشنل کانفرنس یہاں پھر سے کامیاب ہوئی،
اور یہ کشمیر جو ابھی تھوڑا سا بچا ہے یہ فاروق عبداللہ صاحب اس کو بھی بیچ دیں گے بی جے پی اور آر ایس ایس. فاروق صاحب پہ کیوں ہمیشہ نشانہ سادھا جاتا ہے ڈی پی اے پی کی جانب سے؟ فاروق صاحب پہ نشانہ نہیں ہے. دیکھیے جس طریقے سے مجھے شک ہوا جب ہم احترام کرتے ہیں فاروق عبداللہ صاحب کو, وہ بزرگ ہیں, لیکن ہم نے دیکھی این سی کی اسٹریٹجی دیکھی. پہلے آپ نے گپکار الائنس بنایا, لیکن 370 کے 5 دن پہلے آپ دلی جاتے ہیں اور بی جے پی کے نیتاؤں سے ملتے ہیں, نریندر مودی جی سے ملتے ہیں, کوئی بھی جموں کشمیر کا لیڈر وہاں نہیں گیا. پھر فاروق صاحب یہاں جب ہمیں دیکھیے لکم دینکم ولی دین, قرآن کہتا ہے کہ آپ دوسرے مذہب کا احترام کرو, لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک طرف سے آپ یہاں اللہ اللہ کرتے ہیں, پھر دلی جاتے ہیں وہاں رام رام کرتے ہیں. یہ کون سا؟ میں نے تو نریندر مودی جی کو نہیں دیکھا کہ وہ ہندوستان میں کسی مسجد میں گئے ہوں یا انہوں نے اللہ اللہ کیا ہو. میں نے تو فاروق صاحب کو ہی دیکھا ہے پورے ہندوستان میں. نہ میں نے اسد الدین اویسی صاحب جو ہمارے عزیز دوست بھی ہیں ان کو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ وہ ایسی حرکت کریں. میں نے کوئی ہندو لیڈر جو ہیں, چاہے اس میں راہل گاندھی ہو, چاہے پرینکا گاندھی ہو, چاہے اکھلیش یادو ہوں, چاہے ممتا, میں نے ان کو نہیں دیکھا کسی مسجد میں جاتے ہوئے اللہ اللہ. ہندوستان میں ایک ہی ورائٹی ہے, اس کا نام ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہے, جو اپنے مذہب کی لیلامی کر رہا ہے. وہ بہت غلط بات ہے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے. اس وقت جس طریقے سے موجودہ حالات بنے ہیں, ڈی پی اے پی نے کچھ ایسے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شائع کیے ہیں جو کہ بالکل نئے چہرے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا ضمانت ضبط ہونے کا خطرہ لگ رہا ہے؟ نہیں, ہمیں دیکھیے کل ہمارا عامر صاحب اور آزاد صاحب کا پروگرام جو ہے ڈاؤن ٹاؤن میں تھا, تو ڈاؤن ٹاؤن کشمیر کا دل ہے, جو ایک وقت میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں بائیکاٹ ہوتا تھا, اور آج آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگوں کا ہجوم وہاں تھا. لوگ آزاد صاحب کو پسند اس لیے کرتے ہیں کہ آزاد صاحب نے یہ ناچ گانا, یہ ڈسکو شسکو نہیں کیا کبھی. انہوں نے لوگوں کے کام کیے, انہوں نے کالج بنائے, انہوں نے نیابتیں دی, انہوں نے ڈسٹرکٹس بنائے, انہوں نے میڈیکل کالج بنائے, انہوں نے حج ہاؤس بنایا, انہوں نے کام کیا. ان پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. انہوں نے فاروق عبداللہ صاحب کی طرح کرکٹ کا اسکیم نہیں کیا. 300 کروڑ جو ہمارے ینگسٹرز, جو ہمارے کرکٹرز کے لیے بھارت کی سرکار نے دیے تھے, تو وہ فاروق صاحب نے اپنے گھروں پہ لگائے. آج نیشنل کانفرنس وہی پیسہ خرچ رہی ہے الیکشن میں. 300 کروڑ میں اگر 5 کروڑ الیکشن میں خرچ بھی ہوتا ہے تو کیا ہے؟ آج دیکھیے نیشنل کانفرنس کی ریلیوں میں یہ ناچ گانا ڈسکو, یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسوں کی وجہ سے خون ہے, یہ وہی خون ہے ان بچوں کا. جو بچے کرکٹرز تھے کشمیر کے, آج وہ آئی پی ایل کھیلتے, آج وہ ہندوستان کی ٹیم میں ہوتے, کرکٹ کھیلتے, شمی کی طرح کرکٹ کھیلتے, سراج کی طرح کرکٹ کھیلتے. تو یہاں کے لیے جو پیسہ آیا کرکٹ کا, وہ پیسہ جو ہے فاروق عبداللہ صاحب نے انہی ناچ گانوں میں شاید یوٹیلائز کیا, اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یوٹیلائز. لیکن آج کشمیر کے لوگ جاگ چکے ہیں, ان کو معلوم پڑ چکا ہے کہ آج یہ 87 نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں ریگنگ کریں گے. تو اور یہی کارن بنا, اگر یہاں ملٹنسی ہوئی تو وہ فاروق عبداللہ صاحب کی وجہ سے ہوئی, اگر یہاں قتل و غارت ہوئی وہ فاروق عبداللہ صاحب کی وجہ سے ہوئی. عمر عبداللہ صاحب جو ہے ہمارے پہ طنز کرتے ہیں, کبھی ہمارے پہ جوک مارتے ہیں کہ یہ بالٹی نہیں, یہ ڈسٹ بین ہے, کیونکہ وہ انگریز ہیں. انہوں نے بچپن سے آج تک ٹب میں نہایا ہے, ان کو بالٹی کا معلوم ہی نہیں بالٹی ہوتی کیا ہے, نہ ان کے گھر میں بالٹی ہوگی. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں گھر سے وہ کہتے ہیں نا, وہ گھر سے ہی کیٹل اٹھاتے ہیں اور چائے بھی نہیں کسی عام آدمی کے گھر پیتے ہیں. یہ انگریز لوگ ہیں, ان کا کلچر وہی ہے. وہی ویسٹرن کلچر جو ہے فاروق عبداللہ صاحب, عمر صاحب جو ہے کشمیر میں یہاں تھوپنا چاہتے ہیں کشمیر کی عوام پہ. انہوں نے قتل و غارت کی. 1 سال میں عمر عبداللہ صاحب جب چیف منسٹر تھے 128 نوجوانوں کا قتل ہوتا ہے. محبوبہ مفتی جب چیف منسٹر تھی 3000 بچوں کی آنکھیں چلی گئی پیلٹ چلا کے. تو ان لوگوں نے پی ایس اے لایا, پوٹا لایا, ایس ٹی ایف لایا, ٹاسک فورس لایا, ٹاڈا لایا, تو کشمیریوں پہ ظلم کیا, کوئی کام نہیں کیا. اگر یاسین ملک صاحب آج جیل میں ہیں, اگر انہوں نے اس وقت جو ہے تحریک شروع کی, وہ کیوں کی؟ کیونکہ فاروق عبداللہ صاحب نے اپنی کرسی کے لیے, اپنی چیف منسٹری کے لیے ان کو مجبور کیا بندوق اٹھانے کے لیے, پتھر اٹھانے کے لیے. آج ہمارے نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں, اور عمر عبداللہ صاحب کے بچے کیا ہیں, وہ باہر پڑھ کے آئے اور آج سپریم کورٹ کی میں وکالت کر رہے ہیں. تو عام جو کشمیر کا نوجوان ہے وہ ڈرگس کی طرف چلا گیا ہے. آج اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, آج روزگار نہیں ہے. ہمارے بچے جو ہیں پی ایچ ڈی کر کے بچے جو ہیں آج
ان کے پاس نوکری نہیں ہے. تو اس لیے اگر کشمیر کو کسی نے تباہ اور برباد کیا ہے وہ نیشنل کانفرنس نے کیا. ایک آخری سوال مختصر سا جواب جانیں گے آپ سے. کیا ڈی پی اے پی کامیاب ہوگی؟ دیکھیے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. ہم کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. یہ سب پہلے اللہ, اس کے بعد عوام کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ عوام میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہ دور چاہتے ہیں جس میں پیلٹ چلے, بلٹ چلے, پی ایس اے چلا, ایس سی ایف چلا, ٹاڈا چلا, پوٹا چلا. اگر آپ وہی دور لانا چاہتے ہیں تو آپ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا ساتھ دیجیے. اگر آپ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, آپ کالج چاہتے ہیں, آپ نوکریاں چاہتے ہیں, آپ بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈسٹرکس چاہتے ہیں, آپ روڈ چاہتے ہیں, بجلی چاہتے ہیں, تو آپ آزاد صاحب کا ساتھ دیں. یہ لوگوں تک ہے. اور آپ یہ بیوقوفی نہ کریں کہ بھائی این سی بی جے پی کو روکے گی, کیونکہ این سی پہلے بھی بی جے پی کے ساتھ تھی. عمر صاحب نے تو تب حکومت نہیں چھوڑی بی جے پی کے ساتھ جب ہمارے دیش میں سب سے بڑا دبا جو بی جے پی پہ لگا وہ گجرات میں لگا. گجرات کے جو رائٹس ہوئے, جب وہاں گودرا کانڈ ہوا, جب معصوم مسلمانوں کو, معصوم بچوں کو زندہ جلایا گیا گجرات میں 2002 میں, اس وقت سینٹر میں بی جے پی کا ساتھی کون تھا؟ وہ عمر عبداللہ تھے. تو انہوں نے بی جے پی کا دامن تب تھاما. آگے بھی میں گارنٹی سے کہوں گا, اگر کل سگنل آتا ہے دلی سے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے, تو گھوڑے پہ چڑھ کے ناگپور فاروق عبداللہ جائیں گے, پیچھے پیچھے عمر عبداللہ ہوں گے. یہ سب کو اتنا عبداللہ سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ ڈر نہیں ہے. دیکھیے ڈر ان کو نہیں ہے کیونکہ ان کی ہپوکریسی ہے. یہ اتنے اپرچونسٹ ہیں, اتنے کننگ لوگ ہیں, اتنے ایروگنٹ ہیں. عمر عبداللہ کو لال سنگھ نے کیا کہا جس کا آج یہ ووٹ مانگ رہے ہیں؟ مجھے دیکھیے پالیٹکس اپنی جگہ ہے, لیکن ایک ضمیر ہوتا ہے آپ کا. اگر میرا لیڈر غلام نبی آزاد صاحب کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کل کہ جس میں لوگوں کے جذبات کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہو, میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا. فاروق عبداللہ صاحب نے جو ایکسپلائٹیشن کشمیر میں کی, لال سنگھ جس نے 8 سال کی بچی آصفہ جو اس کمیونٹی کی تھی, جو اس قوم کی تھی, گجر کمیونٹی کی تھی, پورے ہندوستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے کہ 8 سال کی بچی کے ساتھ جب ریپ ہوا, اس کا مرڈر ہوا, تو اس لال سنگھ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن لوگوں نے اس کا ریپ کیا تھا. اور عمر عبداللہ نے اسی لال سنگھ کے لیے ووٹ مانگے, فاروق عبداللہ نے اسی لال سنگھ کے لیے ووٹ مانگے, محبوبہ مفتی نے اسی لال سنگھ کے لیے ووٹ مانگے. بس کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایم پی سیٹ چاہیے تھی, آپ کو ایک پاور میں آنا ہے. ارے لعنت مارو ایسی پاور کو جہاں آپ اپنی ایک 8 سال کی بچی کے قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہو. تو یہ کون سی پالیٹکس ہوئی؟ کیا آپ کا ضمیر مر چکا ہے؟ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ کو جواب دیں گے آپ؟ کیا وہ آصفہ آج ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی؟ کن لوگوں نے ساتھ دیا لال سنگھ کا, جن لوگوں نے جو ہے اس بچی کے ساتھ ناجائز کیا, ریپ کیا اس کا. اور اس عمر عبداللہ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ میں اس کی تعریف کروں, میں اس کا ساتھ دوں؟ آغا صاحب کو تو میں نے لکھا آج کہ بھائی آغا صاحب آپ آگاہ ہیں, ایک طبقے کو, ایک قبیلے کو چلانے والے ہیں, تو آپ اس لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں جس لیڈر نے اسلام کو ذلیل کر دیا پورے دنیا میں. تو آپ کیسے, آپ کا ایمان, یہ آپ کا ضمیر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس لیڈر کے آپ پیچھے چلو, اس لیڈر کا آپ ساتھ دو جس لیڈر نے آپ کے کشمیر کی کشمیریت کو ختم کیا. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سلمان نظامی جس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, مسلسل بات چیت کی ان سے اور جاننے کی کوشش کی کہ آخرکار کس طریقے سے دیکھتے ہیں موجودہ سیاست کو, جو ناچ گانا اس وقت ہو رہا ہے اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں. دیکھتے رہیے ریٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.